دروازہ کھلنے کی آواز تھی، جیسے کسی نے ہتھے پہ ہاتھ رکھ کے گھمایا ہو، اور پھر دروازے کی چرچراہٹ کی مدھم آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اسے فقط سنائی دے رہا تھا، آنکھوں پہ سیاہ پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تک وہ اس شخص کے کندھے پہ موجود تھی، سر اوپر اٹھائے ادھر ادھر گھما رہی تھی، سیاہ پٹی سے ڈھکی آنکھوں کے نیچے پپڑی زدہ لب تھوڑے سے کھلے تھے۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس شخص کے آگے بڑھتے قدموں کے ساتھ ہی اچانک ارد گرد سے ابھرتی بہت سی آوازیں کان کے پردوں سے ٹکرائیں۔ آوازیں اتنی زیادہ اور ملی جلی تھیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ شخص ایک جگہ رکا، جھٹکے سے اسے نیچے اتارا۔ اس کے پاؤں اب زمین پر تھے، ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کے باعث ایک پل کے لیے وہ لڑکھڑا گئی، بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اب کوئی اس کے سر کے پیچھے سے پٹی کھول رہا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھلی، چھت پہ جلتی بتیوں کی تیز روشنی کے باعث ایک لمحے کے لیے آنکھیں چندی آ گئیں۔ آہستگی سے آنکھوں کے پپوٹوں کو سکوڑ کے دھیرے سے کھولا۔ سرخ ڈوریوں والی پتلیوں میں سامنے کے بنتے عکس کے ساتھ خوف کا سایہ واضح تھا۔ یہ ایک لمبی گیلری تھی جس کے دائیں بائیں جیل نما کمرے تھے۔ کیا چھوٹا سا گھر ہے ہمارا، جیسے کوئی ڈربا ہو، مجھے نفرت ہے اپنے گھر سے، ذہن میں اپنی ہی آواز کی بازگشت ٹکرائی۔ اس گیلری کی چھت سر کے بہت قریب تھی اور چھت کے اندر کتار در کتار بلب نصب تھے۔ ایک دم سے جیسے گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ یہ شاید بیسمنٹ تھا، اس لیے سانس لینے میں دشواری تھی۔ اگر میرے شوہر کے گھر بالکنی نہ ہوئی تو میں اسے کہوں گی نیا گھر لے۔ تمہیں پتہ تو ہے مجھے کھلی جگہیں، چھت، بالکنی اور سمندر کتنا پسند ہے۔ ذہن میں پھر سے آواز ابھری، اوہ جیزس، موت اسی کا نام ہے شاید۔ زبان تالو سے چپکنے لگی تھی، سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا، خوف کے باعث دل لرزنے لگا تھا۔ اس جگہ کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ جیل کی سلاخوں کی طرح تھا اور ڈیجیٹل لاک لگے تھے۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب کوہنی کے قریب سے اس کا بازو تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حواس باختہ، حیرت سے پھٹی آنکھیں دائیں بائیں گھما کے دیکھ رہی تھی۔ ہر کمرے میں تقریباً 4 یا 5 لڑکیاں تھیں، اور چھوٹے سے ان ڈربے نما کمروں میں دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ لوہے کے بنے پلنگ اوپر نیچے رکھے گئے تھے۔ میلی کچیلی دیواریں جن پر آہو بقا درج تھی۔ ہر کمرے کی دیوار پر کوئلے اور خون سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ نہ کچھ بنا ہوا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی، لڑکیاں سر اٹھائے متحیر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عجیب وحشت تھی ان سب کی آنکھوں میں، چہرے مرجھائے، بال بکھرے، تن پہ کپڑوں کے نام پہ بس چیتھڑے۔ وہ اندر سے کانپ اٹھی۔ یہ کیسی جگہ تھی جہاں لڑکیوں کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا تھا؟ سیاہ فام اب ایک کمرے کے سامنے رک چکا تھا، جیب سے ایک کارڈ نکال کے کمرے کے دروازے کا ڈیجیٹل لاک کھول رہا تھا۔ کمرے میں پہلے سے موجود لڑکیاں اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں۔ لاک کھولنے کے بعد اس نے سلاخوں والا دروازہ سائیڈ کیا اور ایک جھٹکے سے اسے اندر دھکا دینے کے بعد دروازہ پھر سے سلائیڈ کرتے ہوئے بند کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے پلنگ سے جا ٹکرائی۔ اگر پلنگ کے پاس کھڑی لڑکی اسے تھام نہ لے، اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ کمرے میں موجود پہلے سے 3 لڑکیوں کو دیکھا۔ 2 مغربی اور ایک لڑکی مشرقی رنگ و روپ کی تھی، جس نے آگے بڑھ کے اسے پلنگ سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ بالکل سامنے والے کمرے میں موجود لڑکیاں بھی اب سلاخیں تھامے سر ان سے جوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ترس کے علاوہ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ مشرقی لڑکی اب اس کے پیچھے بندے ہاتھوں کو ٹیپ سے آزاد کر رہی تھی۔ ہر لڑکی بے بس دکھائی دے رہی تھی، تھکی ہوئی، زندگی سے بیزار۔ اس کو کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ سب اپنی جگہوں پہ واپس جانے لگی۔ مغربی لڑکیاں آپس میں مختلف زبانیں بول رہی تھیں، جس کی اسے کوئی سمجھ نہیں تھی۔ سب کنکھیوں سے اسے دیکھ کر اب کانوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ سب حیران ہو رہی ہیں، تم رو نہیں رہی نا اس لیے، کیونکہ یہاں ہر نئی آنے والی لڑکی پہلے چیختی اور روتی ہے۔ عقب سے اسی مشرقی لڑکی کی آواز ابھری۔ وہ اردو بول رہی تھی۔ وہ چونک کے مڑی۔ اس دیار غیر میں ہم زبان کوئی ملا۔ مڑتے ہی حیرت اور خوشی کی ہلکی سی رمق چہرے پہ سجائے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد حسین، نقوش اور سفید رنگت والی لڑکی تھی، جو اب اسے دیکھتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ کہاں کی ہو؟ دھیمے سے لہجے میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں محو تھی۔ 4 پلنگ تھے،
دو دو کر کے پلنگ اوپر نیچے رکھ کے کمرے کے دائیں اور بائیں دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ تھا، شاید واش روم تھا۔ کہاں کی ہو؟ لڑکی نے پھر سوال دہرایا۔ اس نے پھٹی پھٹی وحشت زدہ نگاہوں کا زاویہ بدلا، سوال پوچھنے والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب کی منتظر تھی۔ پاکستان۔ بمشکل پپڑی زدہ لب کھولے۔ پھیکی سی آواز تھی جس میں گلے کی کھڑکھڑاہٹ شامل تھی۔ ہم بھارت سے۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی لڑکی نے اپنا ملک بتایا۔ وہ بوسیدہ سی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، گلے میں اسکارف تھا، چہرہ شفاف تھا، نہ کوئی داغ نہ کوئی بال۔ اغوا ہوئی تھی کیا؟ وہ اگلا سوال پوچھ رہی تھی۔ نہیں، شادی۔ تھوک نگلا اور پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ باقی دونوں لڑکیاں آپس میں باتوں میں مصروف تھیں۔ اوہ اللہ اللہ، مسلم ہو؟ حیرت سے سوال پوچھا۔ وہ خود اپنے حلیے سے مسلم ہی لگ رہی تھی۔ نہیں، کرسچن، مختصر جواب دیا، اور اس کی طرف سوالیہ دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی۔ ہم مسلم ہیں، تمنا نام ہے، اسمگل ہو کے یہاں پہنچے ہیں۔ دکھ بھرا لہجہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہوئی۔ نصیب صورت سے نہیں جڑے ہوتے۔ ہاں، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کے اس بات پہ یقین اور پختہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمنا نے ملائم سے لہجے میں سوال کیا۔ جوائے جان، آہستگی سے جواب دیا۔ روشنیوں کے شہر کراچی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر گہری ہوتی شام کے حسین منظر کو دوبالا کر رہا تھا۔ سڑکوں پر ان گنت گاڑیاں شام ہوتے ہی اپنی تعداد دگنی کرتے ہوئے ہارن اور دوسرے بے ہنگم شور کا اضافہ کر چکی تھیں۔ لائنز ایریا کی عمارتوں کے مشترکہ میدان میں کھیلتے لڑکے بھی اب اندھیرا پھیلتے ہی جوک در جوک میدان کے مختلف گیٹوں میں سے ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے باہر نکل رہے تھے۔ جوائے بھی روز کے معمول کے مطابق بالکنی کی ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے نگاہیں سامنے میدان میں درخت کے نیچے رکھے اس بینچ پر جمائے کھڑی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں رنگت صاف لگ رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں کی ڈھیلی سی پونی بنانے کے سبب ان گنت بالوں کی لٹیں کانوں کے پاس سپرنگوں کی طرح جھول رہی تھیں۔ آنکھوں کا حجم بہت دور نگاہ مرکوز کرنے کی وجہ سے قدرے کم تھا۔ وہ بہرا خوبصورت سبز پتھر جیسی آنکھوں والا لڑکا آج بھی وہاں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ یوں ہی بے سبب اس پہ نگاہیں مرکوز کیے اسے دیکھ رہی تھی، جب اچانک عقب سے قدموں کی چاپ پر چونک کے پیچھے مڑی اور سنینا کے ہاتھ میں پکڑے بھاپ اڑاتے چائے کے کپ کو دیکھ کے بے اختیار مسکرا دی۔ وہ دوسرے ہاتھ میں اپنا کپ تھامے ہوئے تھی۔ موسم سرما کی آمد تھی اور کراچی کی ہوا میں ہلکی سی خنکی محسوس ہونے لگی تھی۔ لو پیو، اور میں نے شام کی چائے بنائی ہے، اب ابا کی رات کی تم بناؤ گی۔ سنینا نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے ساتھ ہی حکم جاری کیا۔ اس نے کھوئے سے انداز میں سنینا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور اس کے اندر سے اٹھتی بھاپ میں دھیرے سے ہاتھ کو دائیں بائیں گھمایا۔ دھیرے دھیرے میری زندگی میں آنا، دھیرے دھیرے میرے دل کو چرانا۔ سنینا چائے کے کپ کو ہاتھ میں تھامے مدھم سے سر میں گنگناتی ریلنگ تک آ چکی تھی۔ بغور سنینا کی طرف دیکھا اور پھر سے کپ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، سنینا تمہیں پتہ ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کپ میں سے اٹھتی بھاپ اب کم ہو رہی تھی، جس پر نگاہیں مرکوز کیے وہ سنینا سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے اچانک سے کیے گئے سوال پر سنینا ایک دم سے گنگنانا چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس کی آنکھیں؟ سنینا نے حیرت سے چہرے کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے پوچھا۔ اسی کی، انو کے دوست کی۔ نگاہیں جھکائے ہی انکشاف کیا۔ اس دن کے بعد وہ بلا جواز اس لڑکے کی پراسرار شخصیت میں الجھ کے رہ گئی تھی۔ اس لڑکے کی عجیب سی حرکات اس کے ذہن میں تجسس پیدا کرتی تھیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ اکثر کہیں نہ کہیں اسے نظر آ ہی جاتا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو دیکھے جاتی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جس پر دل اور دماغ ایک ساتھ ہمک اٹھتے تھے۔ وہ کوئی دل پھینک یا حسین صورت رکھنے والے لڑکوں پہ مر مٹنے والی لڑکی نہیں تھی، اور نہ ہی اب کی بار کچھ ایسا تھا کہ وہ اس لڑکے پہ مر مٹی تھی۔ بس کچھ تھا جو اس کے ذہن کی ڈوریں اس لڑکے کی طرف کھینچتی تھیں۔ کیسی ہیں اس کی آنکھیں؟ سنینا نے اس کے چپ ہو جانے پہ تجسس سے پوچھا۔ جوائے نے سامنے خلا میں نگاہیں جمائیں،
اندھیرا پھیل گیا تھا اور فلیٹوں کی بتیاں جگمگانے لگی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں میں کتنی ہی روشنیوں کا عکس تھا۔ پیشانی پر گہری سوچ جیسی لکیریں اور سیاہ کناروں والے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ایسی آنکھیں جیسے کوئی برسوں سے نہ رویا ہو اور اپنے رونے پہ بند باندھ رکھے ہوں۔ کھوئے سے لہجے میں جواب دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ سنینا نے بھویں اکٹھی کیے، نہ سمجھی ظاہر کی۔ یہی تو بات ہے، میں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھ کی پتلی پر ایک دبیز تہ جمی ہے، جیسے کوئی پرت ہو، اداسی کی پرت، ایسی پرت جس کے پیچھے بہت سے راز پنہاں ہوں۔ کھوئے سے لہجے میں وہ مسلسل بول رہی تھی، چائے کے کپ کے کناروں پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبی وہ سنینا کو شک میں ڈال رہی تھی۔ سنینا نے شاکی نگاہوں سے اسے گھورا۔ جوائے تم اسے سر پہ سوار کیوں کر رہی ہو؟ مجھے عجیب سا وہم ہو رہا ہے۔ سنینا کی آواز میں اس کی حالت کو لے کر ڈر تھا۔ وہ جوائے سے چھوٹی تھی مگر دونوں کی دوستی گہری تھی۔ اسے جوائے کی اس لڑکے میں اتنی دلچسپی ڈرا رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے جوائے کو کبھی یوں کسی لڑکے کے بارے میں اتنی گہرائی میں جا کے سوچتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، سر پہ سوار نہیں کر رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھ کی پتلی پر سے اداسی کی وہ پرت ہٹ جائے۔ آہستگی سے چائے کا سپ لیتے پھر سے سامنے والی عمارت کی جلتی روشنیوں پر نگاہ ٹکائی۔ میں اس کو روتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ سنینا نے حیرت سے کپ لبوں سے ہٹا کے اس کی طرف دیکھا۔ جب کسی کو اداس دیکھو تو خواہش ہوتی ہے اسے مسکراتا اور ہنستا دیکھیں۔ تم عجیب ہو، تم اسے روتا دیکھنا چاہتی ہو۔ سنینا کے لہجے میں حیرت اور تعصب کا ملا جلا عنصر تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، میں چاہتی ہوں وہ اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے وہ بوجھل پن اور وہ اداسی چھٹ جائے۔ جوائے نے پر سوچ لہجے میں اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ بات واقعی یہی تھی کہ وہ صرف اس سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ سنینا نے اپنے سر کو تعصب سے نفی میں جنبش دی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب کوئی اس عمر میں اتنا اداس ہو، زندگی سے بیزار ہو۔ چائے کا گھونٹ بھرا اور کمر ریلنگ سے ٹکائے چہرے کا رخ سنینا کی طرف کیا۔ کوئی ہوگا اسے دکھ بھئی، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اداسی اور بیزاری اس عمر میں نہیں ہو سکتی؟ سنینا نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ اس عمر میں اداسی اور بیزاری کچھ دیر کی ہوتی ہے، پھر چھٹ جاتی ہے، لیکن اس کی اداسی مجھے برسوں پہ محیط لگتی ہے۔ جوائے نے وثوق سے اپنا موقف پیش کیا۔ تمہیں کیسے پتا برسوں کی اداسی ہے؟ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جوائے نے فوراً جواب دیا۔ اور یہ کب کیا تم نے اتنا غور اس پہ؟ سنینا نے آنکھوں کو سکوڑتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ دن پہلے سیڑھیوں میں ٹکرایا تھا، مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جوائے نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ سنینا اب کھوجتی نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش میں لگی تھی۔ آج میں ہنا کے ساتھ لائبریری گئی تھی۔ چائے کے کپ کو لبوں سے ہٹا کے ایک اور انکشاف کی تمہید باندھی۔ سنینا نے بھویں اچکائے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، کپ کو لبوں سے لگایا۔ میں ایک کتاب لائی ہوں، آہستگی سے اگلی بات بتائی۔ سیدھے ہو کے نگاہیں سنینا کی نگاہوں میں گاڑی۔ کیسی کتاب؟ سنینا نے تجسس سے پوچھا۔ گونگے بہرے لوگوں سے اشاروں میں کیسے بات کرتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے۔ آواز کو حد درجہ دھیما رکھتے ہوئے کتاب کے بارے میں بتایا۔ کیا؟ سنینا چیخ پڑی، آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ کیا اسے اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی؟ او جیزس، کیا کرتی پھر رہی تھی وہ؟ سنینا کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا۔ جوائے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کہیں؟ مطلب تم اب اس لڑکے سے بات کرو گی؟ سنینا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، بازو دبوچ کے اسے جھٹکا دے کے اپنے روبرو کیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا ہوئی، چائے کا کپ چھلک گیا۔ جوائے، تم اس سے بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ کیوں بلا وجہ اس لڑکے کو اتنا کھوج رہی ہو؟ ہماری تو انو لوگوں سے بھی اتنی بات چیت نہیں ہے، اور وہ لڑکا مسلم لگتا ہے۔ خبردار اگر تم نے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا، نہ جان نہ پہچان۔ سنینا غصے میں اسے ایسا کچھ بھی کرنے سے منع کر رہی تھی۔ او بابا، میں کہاں بھاگی جا رہی ہوں اس سے بات کرنے کو، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کبھی۔ جوائے نے ہنستے ہوئے بات شروع کی۔ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔
سنینا نے سخت الفاظ میں فوراً اس کی بات کاٹی۔ چلو ابا آنے والے ہیں، اندر چلتے ہیں، انگلی کے کھڑے کرتے ہوئے حکم دیا۔ آنکھیں نکالیں اور آگے چل دی۔ وہ یوں ہی اکثر چھوٹی سے بڑی بہن بن جاتی تھی۔ جوائے نے کپ کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک نگاہ اس خالی بینچ پہ ڈالی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ گہری سانس لی اور سنینا کے پیچھے چل دی۔ یہاں ساری لڑکیاں مختلف ملکوں سے اسمگل یا اغوا ہو کے یہاں پہنچی ہیں، سپاٹ سے لہجے میں آواز ابری۔ جوائے نے نگاہ اوپر اٹھائی اور سامنے بیٹھی تمنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے تاثر، مردہ سی پتلیاں، جینے کی آس چھوڑے ہوئے، بار بار مر کر زندہ ہوئی پتلیاں۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی آنکھیں پڑ رہی تھی۔ تمنا پلنگ پر ٹانگیں ٹکائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہاں آئے اسے 20 منٹ اور 10 سیکنڈ ہو چکے تھے، جس میں وہ تمنا کو مختصر اپنے بارے میں بتا چکی تھی کہ اس کی قسمت اسے یہاں تک کیسے لائی۔ سامنے بیڈ والی دونوں لڑکیاں اب اپنے اپنے پلنگ پر چپ چاپ لیٹ چکی تھیں۔ ان دونوں نے اس سے نام پوچھنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچانک ایک سائرن جیسی آواز ابھری اور پوری گیلری میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ بے ہنگم سا شور تھا۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کے سلاخوں کے پاس آ رہی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ جوائے نے حیرت سے تمنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وقت کا کھانا آیا ہے، تمنا نے آہستگی سے جواب دیا اور اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ باقی دونوں لڑکیاں بھی اپنے اپنے پلنگ سے نیچے اتر رہی تھیں۔ ایک وہ تھی جو بس دیکھ رہی تھی بھوک کیا ہوتی ہے۔ آج پھر سے دال اماں، آج تو ابا کی تنخواہ آئی تھی، آج تو کچھ ڈھنگ کا ہوتا۔ نگاہوں کے سامنے خود کو منہ پھلائے دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ڈبے اٹھاتی لڑکیوں کو دیکھا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ سلاخوں کے پاس باہر کی طرف ایک چائنیز لڑکا کھانے کے پیکٹ رکھ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ بھاگ کے سلاخوں کے پاس جا کے اپنا اپنا پیکٹ اٹھا رہی تھیں۔ ان کے دروازے کے سامنے بھی اس لڑکے نے 4 پیکٹ رکھے۔ تمنا نے بھی آگے بڑھ کے 2 پیکٹ اٹھائے اور واپس آئی۔ ایک پیکٹ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائی بیٹھی جوائے کی طرف بڑھایا۔ جوائے نے اس کے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف دیکھا، پھر چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ جگہ کون سی ہے اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہاں لڑکیوں کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ سے بے نیازی برتتے ہوئے خوف سے پوچھا۔ بھوک تو مر چکی تھی، بس اب یہ جاننا ضروری تھا کہ لی تاؤ اسے یہاں کیوں چھوڑ کر گیا ہے اور کب لینے آئے گا، اور یہاں اس طرح لڑکیاں کیوں بند ہیں؟ دوزخ، ہیل یا پھر جہنم بھی کہہ سکتی ہو، تمنا نے درست لہجے میں جواب دیا۔ آگے بڑھی اور پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سامنے والی دونوں لڑکیاں عجلت میں اپنے اپنے پیکٹ کو کھول کے نوڈلز کھانے لگی تھیں۔ ہیل، کسی کنویں سے آتی آواز کے مترادف آواز تھی۔ خوف سے پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھی تمنا کی طرف دیکھا۔ وہ پیکٹ کھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں اب نوڈلز کی مہک ابھر گئی تھی۔ ہاں، یہ دوزخ ہے۔ یہاں کا ہر پل، ہر لمحہ اذیت ناک ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کھانے کو 2 وقت مل جاتا ہے۔ وہ ایک پیکٹ کو کھول کر اس کے اندر چمچ رکھنے کے بعد جوائے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ گھٹی سی آواز میں سوال پوچھا۔ جسم فروشی کرواتے ہیں، اور یہ، تمنا نے اپنے پیٹ سے شرٹ کو اوپر اٹھایا۔ اس کے پیٹ پر ٹانکوں کے اور زخم کے نشان تھے، شاید اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ جوائے کے ہاتھ کانپ گئے اور گھبراہٹ کے باعث ڈبہ ہاتھ سے نیچے گرا۔ وہ خوف سے دہل گئی۔ تمنا سپاٹ چہرے کے ساتھ پلنگ پر گرے نوڈلز پھر سے ڈبے میں ڈال رہی تھی، ایسے جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نوڈلز گر جائیں گے۔ گھبراؤ نہیں، سب کے نہیں نکالتے، اور ایک ساتھ سب کچھ نہیں نکالتے۔ آرڈر پر جس کا میچ ہو اس کا۔ تمنا نے نوڈلز پھر سے اس کی طرف بڑھائے۔ دوزخ، ابدی سزا کی جگہ۔ ہاں، میرا گناہ بہت بڑا تھا اور مجھے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی، خداوند سے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس کی روح کانپ گئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے تمنا کی طرف دیکھا۔ وہ دھندلی ہو چکی تھی۔ تم نے بھی کوئی گناہ کیا تھا؟ رندھی بھاری آواز میں سوال پوچھا۔ تمنا کے نوڈلز منہ میں ڈالتے ہاتھ رک گئے۔ نگاہیں جوائے کی طرف اٹھیں۔ وہ جوائے کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے چہرے پہ رقم گناہ تلاش کر رہی ہو۔ اگر یہ دوزخ ہے تو یہ کسی سزا کے طور پر ہے، کسی گناہ کی سزا، جیسے میں نے گناہ کیا ہے۔
بہت بڑا گناہ. تم سے بھی. تمنا کی ساکن آنکھیں دیکھ کے بات ادھوری چھوڑ دی. ہاں کیا ہے. پیدا ہونے کا گناہ. باپ کو بیٹا چاہیے تھا اور تیسری دفعہ بھی ہم دنیا میں آ دھمک گئے. اور ہمارے بعد جو 2 بہنیں آئیں ان کے قصوروار بھی ہم ٹھہرے. تلخ سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت لبوں پہ ابھری. 16 کے ہوئے تھے کہ ابا نے ایک بوڑھے نواب سے پیسوں کے عوض نکاح کر دیا. وہ کھو سی گئی. اس کی بھورے رنگ کی بڑی سی مردہ آنکھوں میں ماضی کی یاد سے ہلکی چمک ابھری. نوڈلز کا ڈبہ ہاتھ میں کانپ رہا تھا. شاید ان لمحوں کا درد پھر سے اس کی رگوں پہ میں اترا تھا. نواب صاحب کا سال بعد ہی انتقال ہو گیا. مرحوم کے بیٹوں نے عدت کے دنوں میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا. وہ سر نیچے جھکا چکی تھی. لہجہ اب زکام زدہ لگ رہا تھا. گھر واپس آئے تو خود پر دروازے بند دیکھے. اماں نے ابا سے چوری چھپے پیسے تھمائے. کہا لکھنؤ میں اپنی خالہ کی طرف چلے جائیں. وہ کوئی کام دلوا دے گی. گھر آؤ گی تو باپ مارے گا. تمہارے پیچھے بھی ابھی 3 پڑی ہیں. اس کی آنکھ سے آنسو لڑک کر ڈبے میں موجود نوڈلز پہ آ گرا. کیا کرتے. اکیلے لکھنؤ کی ٹرین پکڑی اور خالہ کی طرف چل دیے. مگر خالہ کے گھر پہنچ نہ سکے. وہیں ٹرین سے ہی چند مشکوک لوگوں کی نظر میں آ گئے کہ اکیلی ہے، بے آسرا ہے. بس ٹرین کے باتھ روم میں وہ زبردستی گھسے. بازو میں کچھ چبو دیا. پھر جب آنکھ کھلی کوئی نوچ رہا ہوتا تھا. زیادہ ہوش میں آنے لگتے تھے تو انجیکشن لگا دیا جاتا تھا. پھر جب مکمل ہوش آیا تو خود کو یہاں پایا. وہ اپنی کہانی سنا رہی تھی اور جوائے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. یہاں آ کے اصل اذیت کا سفر شروع ہوا. روح تک کو نوچ کھایا حرام کے پلوں نے. اور پھر ایک دن گردہ نکال لیا. حیران تو اس بات پر ہے کہ زندہ کیوں ہیں ہم، مر کیوں نہ گئے. زکام زدہ بھاری آواز کے ساتھ اب آنسو متواتر لڑک رہے تھے. بس اب تو روز دعا کرتے ہیں کہ جلدی مر جائیں. تم بھی دعا کرو کہ تم جلدی مر جاؤ، کیونکہ یہاں جو مر جاتی ہے وہی آزادی پاتی ہے. اور جب وہ مر جاتی ہے تو باقی سب لڑکیاں دروازے کی سلاخیں بجا بجا کے جشن مناتی ہیں. تمنا نے پھیکی سی مسکراہٹ سجا کے کہا. وہ دم سادھے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. تمنا بانسو صاف کرتی نوڈلز زہر مار کر رہی تھی. پھر اس کو بھی کھانے کا اشارہ کیا. کھا لو ورنہ یہاں کے چوہے بھی بہت بھوکے ہیں. تمنا نے پھیکی سی مسکراہٹ سجائی. جوائے نے چونک کے ارد گرد دیکھا، پھر نوڈلز اٹھا لیے. چین کے شہر شنگائی میں یہ چمکتی صبح پوری دلکشی کے ساتھ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں دن کی شروعات کر چکی تھی. لیجیزیو کی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں میں چہل پہل اور ان بلند و بانگ عمارتوں کے سامنے بہتے کشادہ ہنگ پو دریا میں کشتیوں میں مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ہاروے پروڈکشن کی ٹیم اپنی شوٹنگ کے تیسرے دن سیٹ پہ پہنچ چکی تھی. دران ملک سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سیاہ گلاسز آنکھوں پہ سجائے، اپنی تمام تر وقار کے ساتھ جلوہ کناں تھا. ان لوگوں کا آج کا فلمایا جانے والا منظر یہی لیجیزیو کی عمارتوں کے سامنے دیبنڈ میں دریا کے کنارے پر تھا. منظر میں دران کے ساتھ کارلا کے مناظر بھی شامل تھے، جن میں اسے کارلا کو کمر سے تھام کے گھمانا تھا اور اپنے قریب کرنا تھا. دران جس کے لیے فائٹنگ اور دوسرے کئی مشکل سے مشکل مناظر کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر رومانوی منظر میں آ کر اس کی عدم دلچسپی سب کو واضح محسوس ہوتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اداکاری کے باقی تمام کرداروں میں بہترین جوہر دکھا کر اپنا لوہا منوا چکا تھا، لیکن رومانوی مناظر یا تو فلم سے بالکل ہی تلف کروا دیتا تھا جیسے کہ اس دفعہ ہوا تھا، یا پھر ان کو عدم دلچسپی سے فلماتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ہیروئن کے ساتھ کیمسٹری کی لسٹ میں 0 نمبر پہ تھا. ابھی بھی وہ سرخ رنگ کی میکسی میں ملبوس غضب ڈھاتی حسین اداکارہ کارلا کو کمر سے تھام کے 2 دفعہ گھماتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا، مگر ہدایت کار بروس کو یہ منظر پسند نہیں آ رہا تھا. کٹ کٹ، شارٹ بریک لیں اور اس کے بعد دوبارہ ٹیک لیں گے سر. بروس نے تیسری دفعہ ٹیک لینے کا حکم جاری کیا اور دران کی طرف انگوٹھے کا اشارہ کیا. دران نے غصے سے بروس کی پشت کو گھورا، جو دوسری دفعہ بھی منظر کو کٹ کروا چکا تھا. اسے جتنی کوفت ہو رہی تھی بروس اتنا ہی سین لمبا کھینچ رہا تھا. بروس اس فلم کا ہدایت کار تھا اور وہ ہاروے پروڈکشنز کا بہت عرصے سے حصہ تھا.
بروس کو دران پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا کیونکہ اس نے فلم میں شامل کیے ہوئے رومانوی مناظر تلف کروا دیے تھے۔ اب اس منظر کے وہ زیادہ ٹیک لے کے اسے زچ بھی کر رہا تھا۔ بروس کے منع کرتے ہی کیمرے گھوم گئے۔ میک اپ کرنے والے اور پانی پلانے والے بھاگتے ہوئے کارلا اور دران کی طرف آ رہے تھے۔ باقی سارا عملہ بھی اپنی ذمہ داری سے ہٹتے ہوئے اب ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں محو تھا۔ دران نے آنکھوں کو چندی کیے، پیشانی پر بل ابھارے، گھور کے بروس کو دیکھا جو اب کچھ دور چھتری کے نیچے بیٹھے ہاروے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا لڑکا اس کے غصے سے بے نیاز میک اپ درست کر رہا تھا۔ دران نے ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے لڑکے کو روکا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچھ دوری پر بیٹھے ہاروے اور بروس کی طرف بڑھا۔ بروس اب ہاروے کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو کر مشروب کا گلاس اٹھا رہا تھا جب وہ سر پہ پہنچ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ بروس نے گلاس کو منہ سے لگائے نگاہیں اٹھائیں۔ دران سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ یہ میرا لاسٹ ٹیک ہوگا، اس کے بعد میں ایک بھی اور ٹیک نہیں لوں گا، دران نے انگلی کھڑے کرتے ہوئے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ بروس ایک دم چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے زیادہ ٹیک لے رہا ہے۔ دران دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا کے وہاں رکا نہیں تھا۔ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ بہت بہت بددماغ ہے یہ، جتنا مہنگا ایکٹر ہے اتنا ہی الٹ دماغ کا مالک ہے۔ کیوں کاسٹ کیا تھا اسے اتنے مہنگے پروجیکٹ میں؟ بروس نے ناک چڑھاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اپنی اس بددماغی کو اپنی پہچان کہتا ہے، درانگ، پھاڑ دینے والا، چیر کے رکھ دینے والا۔ ہاروے نے اسے درانگ کا نام کا مطلب بتاتے ہوئے کہا لگایا۔ وہ بروس کی دران سے نفرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بروس نے غصے میں سر ہوا میں مارا۔ ہاروے اب ہنسی کو دبا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصہ مت کرو، یہ ایسا ہی ہے، یہ تو کسنگ سین بہت مشکل سے کرتا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر اوریجنلی نہیں کرتا، ٹیکنالوجی استعمال کرواتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسٹیفن نے کہا تھا یہ تمہاری فلم میں کام نہیں کرے گا۔ ہاروے نے بروس کو دران کے متعلق مزید آگاہ کیا۔ جانتا ہوں سب، میں ڈرامے ہیں اس کے، یہ سب جو زیادہ تاثر دیتے ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ بروس نے تھوڑی کو کھرچتے ہوئے درست لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ڈرامے نہیں کرتا، شروع سے ہی ایسا ہے۔ نتھن نے متعارف کروایا تھا اسے۔ پہلے 1 سال معمولی سٹنٹ مین کے طور پہ کام کرتا رہا ہے انڈسٹری میں۔ متوازن لہجے میں کہتے ہوئے ہاروے نے میز پہ رکھا لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا۔ اگر یہ بات ثابت کر دوں کہ یہ صرف اس درانگ کے ڈرامے ہیں تو کیا دو گے مجھے؟ بروس نے بھویں اچکاتے ہوئے کمینگی سے پوچھا۔ ہاروے نے لیپ ٹاپ پر جھکی نگاہ اٹھائی، پھر استہزائیہ مسکایا۔ اوہ بس کر بھائی، اس سے وہ سین تک تو کروا نہیں سکے میں یا تو، اب یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ ہاروے نے تمسخرانہ کہا۔ تمہیں ویڈیو چاہیے یا پکس، بس یہ بتاؤ۔ بروس نے ناک پھلائے وسوخ سے پوچھا، ایسے جیسے اب یہ اس کی عزت کا معاملہ بن چکا ہو۔ ہاروے نے چند سیکنڈ حیرانگی سے بروس کے چہرے پہ موجود سختی کو دیکھا۔ ویڈیو؟ کیونکہ اگر اس کی ایسی ویڈیو میڈیا پہ آ گئی تو سمجھو اس کا یہ جو سو کالڈ ایٹیٹیوڈ ہے پاش پاش ہو جائے گا۔ ہاروے نے خباثت سے آنکھ کا کونا دبایا۔ تو بس پھر دیکھتے جاؤ، لگتا ہے کچھ مکس کرنا پڑے گا۔ پروسٹیٹیوٹ؟ بروس نے پرسوچ نگاہیں سامنے دران پہ مرکوز کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاروے نے ایک دم سے چونک کے سیدھا ہوا، پہلے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ دران اپنے کیبن کے قریب کھڑا سگریٹ سلگائے انل سے باتوں میں مصروف تھا۔ ہاروے نے نگاہیں بروس کی طرف گھمائی۔ نو، اس سب کو اس معاملے سے الگ رکھو، وہ سب اللیگل ہے، کسی کو بھنک بھی پڑی نا تو۔ ہاروے نے دانت پیستے ہوئے آواز کو دھیما رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس ایک لڑکی ہی تو چاہیے اور کچھ کیمرے۔ بروس استہزائیہ مسکرایا۔ پھر سے سوچنے کا مشورہ دوں گا۔ ہاروے نے لب بھینچے گہری سانس لی۔ نہیں میری جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی فلم ہوتی ہے، یہ بھی فلم ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس میں ہیرو کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ فلم ہے۔ بروس نے پھر سے آنکھ دباتے ہوئے ہونک بنے ہاروے کو پوری بات سمجھائی۔ نہ مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی اور طریقہ سوچو۔ ہاروے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بس مجھ پہ چھوڑ دو۔ بروس نے تو جیسے سب کچھ سوچ لیا تھا۔
اعتماد سے پریشان چہرہ لیے بیٹھے ہاروے کو دیکھ کے مسکرایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سب مجھ پہ چھوڑ دو، بس ایک عدد پارٹی کا اہتمام ہو جائے گا، اوکے؟ میں ذرا اس کا آخری ٹیک لے کے آیا۔ بروس نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالا جو ابھی بھی حواس باختہ بیٹھا تھا۔ بروس اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم کیمروں کی طرف بڑھا دیے جہاں دران اپنا ٹیک دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔